شکریہ جو آپ نے یہاں سے سٹارٹ لیا ہے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے آپ کی اپنی ویورشپ ہوگی، آبویسلی ان کو میسج جانا چاہیے یہ والا. میں نے تو حالانکہ میرا تعارف کراتے ہوئے ہوسٹ کہتے ہیں کہ جی ان کی 99% پیش گوئیوں کا پولیٹیکل پیش گوئیوں کا ریکارڈ ہے جو کہ اللہ نے کامیابی دیا، سکسیسفل جنہیں کیا. اس کے باوجود میں اس بات کو کہتی ہوں یہ 70 سے 75% گائیڈ لائن ہے. میں اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں، انسانی اندازے. غیب کا علم صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے. علمی پیش گوئی کی دلیل اگر میں آپ کو دوں، کیونکہ میں نے بہت سارے اسکالرز کے ساتھ پروگرام کر کے اپنے علم کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ اگر آپ دلیل دے رہے ہیں کہ آپ اس پیش گوئی کی کیا بیس ہے تو آپ علمی بات کر رہے ہیں. تو علم کے طور پہ تو اسے پلیز بالکل اب ایک درجہ دے دینا چاہیے، لیکن قسمت کو بدلنے کی کوشش کرنا، تعویذ دھاگے جادو ٹونا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے جہاں ہم قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں. محکمہ موسمیات کو سمجھ کے آپ اگر گھر سے نکلتے ہو تو میرا خیال ہے وہ شرک نہیں ہے، وہ آپ ایک احتیاطی اپنے لیے پیش بندی کر رہے ہیں. اسی طرح میرا جتنا مجھے خدا نے بہت ہی محدود سا علم دیا ہے، اور میں یہی بتاتی ہوں کہ جی یہ ٹائم فریم ہے. میں نے بڑی تنقید کا سامنا بھی کیا ہے اپنے ہی حریفوں سے جو ہماری برادری ہے، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں کہا یہ 2 + 2 4 کا علم ہے. یہ صرف اندازے ہیں اور ایک انسانی اندازے، ہر کوئی غلط ہو سکتا ہے. یہاں ہم پیش گوئیاں پوری ہونے کا کریڈٹ تو لیتے ہیں لیکن ناکام ہونے والیوں کا ذکر نہیں کرتے. میں اس میں اپنے آپ کو آئی تھنک سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ علم ہے. میں بھی غلط ہو سکتی ہوں، کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے پیش گوئی کرتے ہوئے، کیونکہ غیب کا علم صرف رب کی ذات کے پاس ہے. چلیں آئندہ مستقبل کی پھر پیش گوئی کر دیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت 2023 تک رہے گی یا پھر 22 میں اسمبلیز ڈیزالو ہوتی دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں 22 والا سال بہت ریپڈ تبدیلیوں کا سال ہے. صرف مجھے ایک لائن میں پیچھے جا لینے دیجئے. 2019 26 دسمبر کو ایک نقشہ آسمان پہ بنا تھا جس کی وجہ جو ایسا ہی نقشہ 9/11 کے ٹائم پہ بنا تھا. اس کے بعد دنیا وار زون میں گئی، بہت سارے اس جگہوں پہ مسلمان پسنا شروع ہو گئے. آپ اس وقت کو یاد کر لیجئے. یہی نقشہ وہ جب بنا 26 دسمبر 2019 کو، تو مجھے کرونا نظر نہیں آتا تھا، نہ میں نے کرونا کو پریڈکٹ کیا. میں کہتی تھی مجھے وار زون نظر آتا ہے. جب ساری برادری ہماری یہی بات کہتی تھی کہ ریکارڈ ترقی ہوگی ملک میں، مجھے کرفیو اس طرح کے حالات نظر آتے تھے. اس کی کنٹینیوٹی 2020 والا سال بھی تھا اور 2021 والا سال بھی تھا. اب ایک امید کی کرن جو نظر آتی ہے، سب سے پہلے وہ خوشخبری کی بات کر لیں کہ 29 دسمبر 2021 کو ایک ستارے نے جو جگہ بدلی ہے پاکستان کے ذائچے میں. میرے رب نے چاہا تو پاکستان کا نصیب کھلنے والا ہے. یہاں سے پاکستان کا نصیب کھلے گا. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم بھی عمران خان صاحب ہوں گے، دیکھیں میں غلط بھی ثابت ہو سکتی ہوں، مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے ایز اپوزیشن لیڈر تو وہ مضبوط ہو جائیں، لیکن 2022 ریپڈ تبدیلیوں کا سال ہے، نظام کی یکسر تبدیلی کا سال ہے. اس کا نام کیا ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، یہ مجھے اللہ نے نہیں اتنا علم دیا. جو زوال ہم نے جو پی ڈی ایم کے دیکھے، پی ڈی ایم بنی، ٹوٹی، بکھری، پھر سے متحد ہونے کی کوشش ہوئی، اور بالآخر سال کے آخر پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے پی کے الیکشن کے نتائج کے حصے میں کی صورت میں کچھ انہیں حصہ مل گیا. آپ کیا سمجھتی ہیں 2023 جو شروع ہونے والا سال ہے، شروع ہوتے ہی کیا ان کے سیاسی قد میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے یا پھر جتنا انہوں نے گین کرنا تھا کر لیا؟ آئی تھنک اسی طرح ایک پریشر گروپ کی طرح ہی رہ سکتے ہیں، اتنا ہی پریشر بلڈ اپ کرتے رہیں گے. جہاں آج تک جو آپ نے رول دیکھا ہے، اگر آپ ان کے وہ ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی بچپن کی خواہش ہے ان کی وزیر اعظم بننا، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی بہت سیاسی قد بڑا ہو جائے گا، لیکن ایک پریشر کے طور پہ وہ رہیں گے گورنمنٹ کے اندر. اور ایک میں کہنا چاہوں گی یہ جو ہومیوپیتھک اپوزیشن ہم دیکھتے رہے پچھلے 2-3 سالوں سے، اب یہ تھوڑی اگریسو ہوتی بھی نظر آتی ہے اس سال میں، کیونکہ یہ والا سال حالانکہ مجھے تو 21 والے سال سے ہی نظر ایسے سمجھ آتا تھا کہ شاید نظام یہاں سے ہی بدل جائے گا، لیکن ڈیلے آیا، جوپیٹر نہیں زمین پہ اپنی بلیسنگ دے سکا، لیکن یہاں پہ وہ
ڈسائسو ہو جاتا ہے 2022 میں. سر یہ اسی طرح ہے 2022 جیسے آپ اپنا نیا گھر بناتے ہیں تو جو نئے گھر کے بنانے کا پروسیس ہے نومبر تک وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ بحکم خدا. اور 23 والے سال میں پاکستان کو اگر خطرہ تھا پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کی ساکھ کو تو 11 اکتوبر 2021 تک بہت خطرات تھے. ہم اس وقت سے گزر کے آ گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ پیش گوئیاں بھی پاکستان کے بارے میں پوری ہوں گی جب پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے بات کی بلاول صاحب کی تو بلاول صاحب میں تو بلکہ کہوں گی کہ اس سال شادی کا ستارہ بہت سٹرونگ ہے. کئی سالوں سے ہم یہی پیش گوئیاں دیتے آ رہے تھے کہ اس سال بھی نہیں ہوگی اور شادی بلکہ فائدہ دے کے جائے گی. پارٹنر کی لک بھی سیاست میں بوم دے کے جائے گی. لیکن میں ہمیشہ بلاول صاحب کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ وہ لانگ ٹرم پاکستان کی سیاست میں سسٹین نہیں کریں گے. اس فیملی سے آصفہ بھٹو زرداری کا ذائچہ جو کہ میں ان کی پرسنلی فیملی کو بھی یہ مشورہ دے چکی تھی کہ اپنی بچی پہ کام کریں کیونکہ اس کا ستارہ اتنا سٹرونگ ہے کہ یہ بے نظیر صاحبہ کا روپ اس میں آپ کو دوبارہ نظر آ سکتا ہے اور یہ پیپلز پارٹی کو ایک اسٹرینتھ مل سکتی ہے. تو بلاول صاحب کے لیے مشورہ ہوگا کہ شادی کی شیروانی اس سال ضرور سلوا کے رکھ لیں کیونکہ اس سے ان کی قسمت اور کھل جائے گی. شہباز شریف صاحب کے جو مقدمات ہیں اور جو دقت ان کے اوپر پچھلے 1-2 سالوں سے آ رہی ہے وہ کنٹینیوٹی میں نظر آتی ہے. ان کے یہ جو پارٹی ہے ان کی طرف پوری پارٹی جو ہے مسلم لیگ کی یہ کوشش میں لگی رہے گی کہ یہ کوئی نہ کوئی چینج لانے کی کوشش کریں لیکن ان کے لیے کوئی بہتر مضبوط چینجز مجھے نظر نہیں آتے. اور شہباز شریف کے لیے تو یہ ہے کہ ان کی ہیلتھ کے اوپر بھی بہت سارے پرابلمس دکھ رہے ہیں آنے والے جون آنورڈز. تو ان کے جو مقدمات ہیں ان کی بھی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بہت سلو دکھ رہی ہیں. اس کے اندر ایک دم سے کوئی چیز کیسز ختم ہوتے ہوئے بالکل نہیں دکھ رہے. تو ان کا پرائم منسٹر بننے کا کوئی چانس مجھے نظر نہیں آتا ان دی نیئر فیوچر اور نیکسٹ الیکشنز میں. اور عمران خان کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ مجھے یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی نظر نہیں آتی اور یہ اپنا ٹینیور پورا کرتے ہوئے عمران خان انشاءاللہ نظر آتے. اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو آنے والا ٹائم ہے عمران خان کو بھی اپنی صحت کا تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے. جون آنورڈز سر اور شولڈرز والے ایریا کے اوپر تھوڑا پریشر دکھتا ہے.